آج ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا، اور آج کی گفتگو یہ ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو علماء حضرات مدارس سے فارغ ہو کر جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے بھی ہے کہ انشاءاللہ میں دین کے لیے خدمت بھی کروں گا اور تجارت بھی کروں گا، یہ سوچ کر جاتے ہیں، لیکن صرف ایک وجہ سے وہ تجارت کر نہیں پاتے ہیں، جس کی بنا پر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ وجہ میں بتاؤں گا۔ بہت سارے فضلاء یہی سوچتے ہیں کہ میں مدارس میں جاؤں اور مدارس میں جو ہے پڑھاؤں اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ کچھ کاروبار کروں، لیکن کیا ہوتا ہے، محتممین حضرات جو ہوتے ہیں اور ذمہ دار جو ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے مکمل 24 گھنٹہ آپ کو دینا پڑے گا، یہ کہہ کر روک دیتے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد والے کیا کرتے ہیں کہ جو کمیٹی حضرات ہوتے ہیں یا گاؤں والے ہوتے ہیں وہ ان کو روک دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کو 24 گھنٹہ وقت لگانا ہے۔ تبلیغ میں اگر جاتے ہیں تو تبلیغ میں جو ہے امیر صاحب کی اجازت سے آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ میں آپ تجارت بھی نہیں کر سکتے ہیں، بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ عموماً یہی سبب ہوتا ہے کہ ان کو روک دیا جاتا ہے تجارت کرنے کے سلسلے میں۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک بات یہ رائج ہے کہ جب علماء فارغ ہو کر مدارس سے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد میں بھی رہیں، مدرسوں میں بھی رہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کرے، تو عوام یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو تجارت ہی کرنا تھا تو آپ 15 سال کیوں لگائے مدرسے میں؟ آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ شروع ہی سے جو ہے تجارت کر لیتے، یہ آپ کے لیے فائدہ ہوتا۔ تو اس کہنے کی وجہ سے علماء حضرات جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تجارت کر نہیں پاتے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو سب سے نہایت یہ عوام کی جانب سے جو آواز آتی ہے کہ بھائی آپ کو اگر تجارت ہی کرنا تھا تو آپ 15 سال کیوں لگائے، تو یہ ایک نہایت غلیظ الفاظ ہیں جو عوام کی جانب سے آتی ہے، جو نہایت ہی بکواس ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیے ہیں، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ کائنات میں رسول سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، کائنات میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو نہیں چھوڑا، تجارت کو برقرار رکھا، اور دین الہی کیا رسول سے بڑھ کر کوئی کیا ہے؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ دنیا کا کوئی افضل انسان بھی رسول سے بڑھ کر جو ہے دعوت اللہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اگلے ہی دن گٹھری کندھے پر رکھے اور نکل پڑے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ اگر نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو بیت المال کی جانب سے کچھ رقم دے دیے جائیں گے، آپ جو ہے امت کو سنبھالے، امت کے سلسلے میں غور و فکر کرے اور امت پر کام کرے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن تجارت کو ترک نہیں کیا، بالکل لیا، تجارت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں دین کا کام اور جہاد وغیرہ وہ ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں 1,24,000 صحابہ کرام میں ہر ایک نے تجارت کی ہے، ہر ایک نے تجارت کی ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فلاں شخص نے یہ تجارت کی، فلاں شخص نے یہ تجارت کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نعوذ باللہ ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے تجار میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جو ہے صحابہ کرام تھے اور علم کے اعتبار سے سب سے پائے اور سب سے بلند مرتبے والے تھے، لیکن تاجر بھی تھے۔ تو اس طرح عوام کو یہ نہیں کہنی چاہیے
کہ بھائی آپ 15 سال لگا کر جو آئے ہیں تو آپ صرف مسجد ہی میں لگے رہیں، تجارت نہ کریں، یہ کہنا عوام کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعوت اللہ بھی کریں گے اور تجارت بھی کریں گے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہی سنت ہے۔ تو اس بنا پر جو علماء حضرات یہ سوچتے ہیں کہ عوام کیا کہے گی، عوام کو کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مسجد میں بھی رہیں، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے کروائیں، یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے۔ مدارس میں اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا ہے، تو آپ پیسہ لگا کر کسی کو کروائیں، تجارت کریں، اس سے آپ کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تو علماء حضرات سے میں یہی کہنا چاہوں گا اور یہی کہوں گا کہ آپ ضرور تجارت کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مدارس سے فارغ ہو کر چلے گئے اور صرف تجارتی کے اندر آپ داخل ہو گئے اور نہ دین نہ کچھ۔ تو یہ طریقہ بالکل نہایت ہی غلیظ ہے، یہ بھی نہایت ہی غلیظ ہے کہ آپ جو ہے دین کو بالکل لیا ترک کر دیا، آپ نے مسجدوں کو بھی آنا چھوڑ دیا، مدارس میں بھی جانا چھوڑ دیا، اور اب جو ہے آپ دنیاوی کام میں لگ گئے اور صرف جو ہے دنیا داری ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دین بھی کریں اور دنیا بھی کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگے تو دنیا بھی مانگے اور دین بھی